سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا جناب صدر گرامی قدر سید میر منور حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار علی پور شریف اور مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی اور دیگر اکابر علماء کرام بالخصوص صاحبزادہ علی وسادہ حضرت مفتی محمد عبدالشکور صاحب جو نور نظر ہیں حضرت علامہ ہزاروی کے جو اپنے وقت کا علامہ سماعت حسینوں کا بادشاہ منطقیوں کا بادشاہ مناظروں کا بادشاہ اور حضرت خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا شہزادہ یادگاریں تازہ ہوں گی میرے مر جانے کے بعد فرمایا کرتے تھے یادگاریں تازہ ہوں گی میرے مر جانے کے بعد میں وہ گل ہوں رنگ جو لاتا ہے مر جانے کے بعد۔ تاریخ کے حسین صفحات پر آپ کے مناظرے جیتنے کی بڑی خوبصورت اور انمٹ یادگاریں موجود ہیں۔ کبھی ہزاروی صاحب کے خاندان کے کسی آدمی کو دیکھ طبیعت میں محبت کی لہریں دوڑتی اور مولانا بشیر احمد صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی کی تعزیت کے سلسلے میں جو ہاشمی صاحب نے چند جملے کہے حقیقتاً وہ پرانے دردوں کو چھیڑ دیا۔ اللہ کو اگر منظور ہوا پتہ نہیں وہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی ہے یا نہیں، لیکن میں بہرحال سر کے بال اس میں حاضری دوں گا انشاءاللہ۔ اگر موت وار نہ کر گئی تو اولڈن کی اس مسجد میں جہاں یہ کنکون کی تعزیت ہے انشاءاللہ حاضر دے گا، اور تمام دوستوں سے بھی کہیں گے کہ سیالوی صاحب ہمارے ذوق کے میر کارواں تھے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و محبت کے دائی تھے۔ ان کی علمی تحقیقات کے بارے میں تو صاحبزادہ صاحب نے ہاشمی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، مگر ان کے عشق و محبت کا میں گواہ ہوں، اور ان کے دل میں جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ روحانی ورثہ تھا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس وقت جو رات خانوں نے راتیں پڑھی ہیں سید صداقت حسین شاہ صاحب کی زبان سے میں نے سورہ رحمان سنی ہے، خدا جانتا ہے خدا یاد آتا تھا، ایک کیف پتہ چلتا تھا یہ خاندان نبوت کا شہر، اس کی زبان میں وہ ذوق، وہ تحصیل، وہ تحصیل، اور وہ اس میں جو انہوں نے آرٹسٹ ہے اس کو اس کے مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کی تصاویر کا بندوبست کیا ہے، یقیناً انہوں نے مل کے بڑا احسان کیا ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے میاں صاحب کا کلام پڑھا پیراں دے سر پیر محمد، کبھی شروع میں میں نے کہا پیراں دے سر پیر محمد، تو کافی لوگوں کو اس کے خلاف احتجاج ہوا تھا، اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں جو سیف الملک چھپوایا ہے نا وہ میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے مضبوط بالشکل جس کو کہتے ہیں اب علماء پیراں دے سر پیر محمد بابا پیر۔
پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ ڈی ایم کا فیضان ہے. شاہ صاحب کی تباہی اور خوش مزاجی بڑی یادگاری بات ہے، ایک تازگی روح میں آ جاتی ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں، یہ فیضان ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کا. اللہ کریم آپ کو طویل زندگی عطا فرمائے. جب آپ کی قبر کے ذرات بھی یہ فیض بانٹیں گے تو اس وقت لوگوں کو ماننا پڑے گا یہ ڈی ایم کا فیضان نہیں ہے، جماعت علی شاہ کا. ہم نے اپنی زندگی میں میڈیا کے ذریعے سے پیر بننے والوں کو ایک بڑی تعداد دیکھی ہے. سربراہان مملکت کے پیر بنے، میڈیا نے ان کو اٹھایا، لیکن جس وقت وہ حکومتیں گئی تو ساتھ ہی پیری بھی گئی. لیکن حضرت والی بغداد کا فیضان قیامت تک رہے گا. سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا فیضان قیامت تک رہے گا. خواجہ غریب نواز سلطان الہند کا فیضان قیامت تک جاری ہے، قیامت کے بعد بھی جاری ہے. یہ خود وہ موضوع نہیں مگر ہمیں اس پر گفتگو کروں، قیامت کے بعد بھی جاری ہے. میرے پاس اس کے دلائل ہیں میں کر سکتا ہوں. اور شیخ شہاب الدین سہروردی کا فیضان موت کے بعد بھی جاری ہے. یہ سب بزرگ جتنے بھی بولے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، اور کافی لوگوں نے میرے نام کے ساتھ کئی ایک ٹائٹل لگائے ہیں. میں اپنے تمام دوستوں سے نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی لفظ بزرگی کی قسم کا وہ استعمال نہ کریں. میرے ماں باپ نے تاریخ پیدائش کے رجسٹر میں سید عبد القادر جیلانی میرا نام لکھوایا، یہ مجبوری ہے مجھے، نہیں تو پھر میں یہ بھی پورا نہ لکھوں. میرا نام سید عبد القادر جیلانی میرے بزرگوں نے تاریخ پیدائش کے رجسٹر پر لکھوایا تھا. اسکول میں حاضری اسی نام پر بولی جاتی ہے، یہ مجبوری ہے. میں تفوق پسند آدمی نہیں ہوں، مجھے یہی بس ہے کہ میں آپ کے جوتے اٹھانے والا ہوں. میرے لیے یہی بڑی عزت ہے کہ آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں. میں اسی میں بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا خدمت گزار ہوں، اور اپنے بزرگوں کا، قادریوں کا، چشتیوں کا، نقشبندیوں کا، سہروردیوں کا گیت گانے والا ہوں. ان کا مدح خان میرے لیے بڑا اعزاز ہے. اس لیے جتنے بھی دوست حضرات ہیں، میں اپنے مقام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. ایک گنہگار مسکین انسان ہوں، آپ کے ساتھ چلنے میں عزت محسوس کرتا ہوں. اور نہیں تو میں اپنی جماعت کا تو صدر بن جاتا، ایک دن بھی صدر بناؤں. آئندہ صلاح ہے بننے کی؟ نہیں. کل بھی چندے والا ممبر تھا، آج بھی ایسا بھی احتجاج کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. عرض ہے اس وقت مرزا جی کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں، مگر عام طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ مذہبی پیشوا آ کر کے کوئی مذہبی بنیادوں پر بات کریں گے. سب سے پہلی بات مرزا جی کی کرونالوجی ایک اور تو جان لیا، یعنی ان کی جو ترتیب وار ہسٹری ہے 2-4 لفظوں میں. یعنی مرزا جی 1839 میں یا 40 میں پیدا ہوئے، اور کافی مرتبہ فیل ہونے کے بعد میٹرک سن 1864 میں پاس کیا. اس کے بعد ڈی سی آفس میں ملازم ہوئے، ملازمت چھوڑی، تقابلی مطالعہ شروع کیا. 68 سال کی عمر میں مختاری کا امتحان دیا، فیل ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ کا مشغلہ یہ ہو گیا کہ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، اور اس میں مناظرے چھیڑنے شروع کر دیے. اب اس موقع پر آپ کو وہ پچھلی جنگ آزادی کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. جس وقت 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس وقت جو چیز ان کو سب سے زیادہ مانے آئی ہے وہ مسلمانوں کا اتحاد تھا. پہلی بات تو یہی سوچنے والی تھی کہ ہندو اکثریتی تھے، اکثریتی جماعت ہندوؤں کی تھی، ہندو کیوں نہیں گلے پڑے. فطرت کا ایک مقتضا ہے، آپ میرے سر سے ٹوپی اتاریں گے تو انتقامی کارروائی کی امید مجھے سے کریں، میں ہی آپ کے گلے پڑوں گا کیونکہ اقتدار میرا گیا ہے. مسلمانوں کے سر سے تاج سروری اترا تھا، لہذا مسلمان ان کے گلے پڑ سکتے تھے. اب مسلمانوں کی نیچر پر غور کرنے کی ضرورت تھی. آپ اس ملک میں دیکھتے ہیں سفید چمڑا قومیت ہے. جرمنوں کو دیکھیں، وہ سپیریٹ بلڈ ان کی قومیت ہے. اسکینڈینیوین کنٹری کو دیکھیں، ایک باپ کی اولاد ہونا ان کی قومیت ہے. آپ پٹھانوں میں چلے جائیں تو پٹھانوں کے علاقے میں اگر سکھ بھی رہتا تو پختو وہی سڑے پختون دیجیے. دلی ہم لوگ اس میں فتح پوری میں نماز پڑھے تو باہر ایک تالاب تھا، تالاب پر وضو کر رہے تو
ایک پٹھان دوسرے ساتھی سے کہتا مکے اوپر جکم سڑی موز لڑائی، آگے جھک کے دیکھو یہ کون آدمی نماز پڑھا رہا ہے، دا ہدکے سڑے دے اور دا موز نہ کی گی. یہ آگے پڑھانے والا کون ہے؟ وہ ہندکی ہے، یہ پشتون نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں. یہ پشتو زبان ایک وجہ قومیت بن گئی. بنگلہ دیش میں جنگ ہوئی تو اس وقت دھوتی، لنگوٹی، مچھلی اور چاول یہ وجہ قومیت بنی کہ ہم ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں، ایک طرح کی غذا کھاتے ہیں، ایک طرح کا لباس پہنتے ہیں. ہندوستان کے مسلمان پر غور کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ کس بنیاد پر ایک قوم تھی. نہ ان کا رنگ ایک ہے، چمڑا بھی ایک نہیں ہے نا، نہ وہ زبان ایک بولتے ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی پوربی، کوئی پچھمی، کوئی اور زبان بولتا ہے. کئی زبانیں بولی جا رہی ہیں. نہ زبان ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ قدقامت ایک ہے، نہ کھانے کا سسٹم ایک ہے. ان کو قومیت کے پلیٹ فارم پر لا کے کھڑا کس نے کیا تھا؟ ان کا عظمت مصطفیٰ نے ان کو ایک قوم بنایا تھا. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت اتنا زمانہ حکمران رہا ہے پنجاب پر، اس زمانے میں کیوں بغاوت نہیں ہوئی؟ بات اصل میں یہ تھی کہ اس وقت مسلمان دو ٹکڑے ہو گئے تھے جن کو باہمی مل کے سوچنا تھا. نہ ہندوستان میں کوئی بغاوت ہوئی، انگریزوں کی وہاں حکومت آ چکی ہوئی تھی، نہ ہندوستان میں کوئی بغاوت ہوئی، نہ پنجاب میں ہوئی. اس کا مقصد یہ کہ سنی جب تک مل کے بیٹھ نہیں سکے کوئی انقلاب نہیں آ سکا. خیال میں اور پھر جس وقت یہ قوم ساری اکٹھی ہو گئی اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت پڑی کہ یہ جو انقلاب آیا تھا یہ کس بنیاد پر آیا تھا، اور اس کو روکنے کے لیے پہلے مدتوں سے کوشش کی گئی تھی. جس وقت یہ مرزا قادیانی پیدا ہوا تو اس وقت پنجاب پر حکومت سکھوں کی تھی، سکھوں کے دور حکومت پیدا ہوئے. 1849 میں سکھوں سے چارج لیا تھا انگریزوں نے. اب جب وہ قوم ایک ہوئی تو ان کی تو طاقت بڑھ گئی تھی، لیکن ان کی طاقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ دائمی دوستی تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ دریائے ستلج سے پار آپ نہیں جائیں گے، دریائے ستلج کے بدلے ہم نہیں آئیں گے. سندھ پر کوئی حملہ کرے تو آپ ہمیں اعتماد میں لے کر اس کی جوابی کارروائی کریں، آپ حملہ کریں تو چاہیں تو ہمیں بتائیں، اور ہم اگر حملہ کرنا چاہیں گے تو ہمیں بتائیں گے. یہ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا. اس دور میں جبکہ انہوں نے سکھ کا تختہ الٹ دیا ہے، اب ان کو بہت اچھے طریقے سے سوچنے کی ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کا نقطہ عبادت کیا ہے. کا نہ رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ خوراک ہے، نہ لباس ہے، بلکہ وہ عقیدہ ہے. عقیدے کو منتشر کرنے کے لیے انہوں نے پہلے مدتوں سے سوچا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ جامعہ ملیہ دلی جس کو کہتے ہیں وہ مدرسہ قائم کیا گیا تھا. اس میں انگریزی بھی، اردو بھی، عربی بھی اکٹھی انہوں نے پڑھائی. اس وقت جو مولانا بعد میں انگریز کی حمایت میں لڑے ہیں اس زمانے میں ایک کا باپ جو تھا اس وقت ڈویژنل انسپیکٹر تھا ایجوکیشن کا، دوسرا ڈسٹرکٹ انسپیکٹر تھا ایجوکیشن تھا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے کی تعلیمات کا جو چارج تھا وہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا. شاید یہ بات جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت 334 ٹیچر پورے پنجاب میں تھے مسلمان، اور 11 ٹیچر تھے ہندو، اور 6 ٹیچر تھے دوسرے غیر مسلم اقلیت ہیں. کل 351 ٹیچر تھے پورے پنجاب میں. تو اتنی بڑی فکری قیادت کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا تھا. جامعہ ملیہ میں ان کو پڑھایا گیا. پڑھا لکھا کے جب تیار کیا گیا تو وہ نسلیں پھر آگے چل کر کے انگریز کی طرف سے ہو کے مسلمانوں کے ساتھ لڑے. آپ اس پر بھی دھیان کریں کہ آپ 1857 کی جنگ آزادی کو بیچ میں سے نکالیں گے نہیں. جس وقت مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے عظیم گھرانوں کو بے چراغ کر کے چھوڑ دیا گیا ہوا ہے، اس زمانے میں اگر کوئی مدرسہ ہے اس کی بنیادیں اونچی ہونے لگی ہیں، وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہی زمانہ ہے. 68 میں مرزا جی نے تقابلی مطالعہ شروع کیا، 67 میں مدرسوں کی بنیادیں رکھی گئی. جس زمانے میں مولانا فضل خیر آبادی کا جنازہ جزائر انڈیمان سے آ رہا ہے اور سید لاڈلے حسین شاہ گلبرگہ شریف کے سجادہ نشین کا سر پھانسی میں لٹک رہا ہے، اس وقت میں اگر کوئی مدرسہ اونچا ہو رہا ہے تو پوچھنا تو یہ پڑے گا پیسے کہاں سے آئے ہیں. اس وقت انہوں نے یہ بات بربلا طور پر کہی تھی، ہم نے وہ روحانی فرزند تیار کیے تھے عربی پڑھنے والے، عربی والوں کے لیے ہم نے الگ ادارہ کھول دیا، انگریزی والوں کے لیے الگ ادارہ کھول دیا، اردو والوں کے لیے الگ ادارہ کھول دیا. تو وہ جو 3 ادارے کھلے ہوئے تھے آج ان سے استفادے کا وقت تھا. مرزا قادیانی اس استفادے کی ایک کڑی ہے. اسی وقت میں میاں محمد صاحب عارف کڑی مشکل یہ ہے کہ یہ نقصان حضرات جو ہی آتے ہیں
آتے ہی پھر چلے جاتے ہیں، جنات کی سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں رکھتے. یہ بڑی قیمتی بات ہے. میاں صاحب کو شاعر سمجھنا یہ بھی انصافی ہے. میاں صاحب نے نصیحت المسلمین جو لکھی ہے، ہدایت المسلمین، وہ کتاب ہے پنجابی زبان میں پہلی مرتبہ وہابیہ کے خلاف لکھی گئی. اس وقت خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی 13 برس عمر ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی غالباً 17 برس ہے. البتہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی گوری رحمۃ اللہ غالباً 43-44 برس کے ہیں. یہ وہ وقت ہے. انہوں نے اس میں ڈیٹ نہیں دی. اس کے اختتام پر ابجد کی روح سے آپ نے عدد نکال کے بتایا کہ 1872 اس کا سن تصنیف ہے. تو پہلی مرتبہ شعروں کی زبان میں میاں صاحب نے وہ کتاب تیار کی. اب 1880 میں چل کر کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں ایسی شکیں رکھی گئی کہ اب اگر کوئی آدمی کسی کے مذہب میں مداخلت کرتا ہے یا اپنے مذہب کی نشر و اشاعت میں مانے آتا ہے تو گورنمنٹ اس کو غیر معین مدت تک زیر حراست رکھ سکتی ہے. اور ساتھ ہی پولیس کو یہ اختیارات بھی دیے کرمنل پروسیجر کے کوڈ کے ذریعے سے کہ اگر کوئی پولیس افیسر اپنی نیک نیتی کی بنیاد پر کسی کو کئی برس تک بھی جیل خانے میں رکھے تو اس کے خلاف حبس بیجا کا کوئی کیس نہیں کیا جا سکے گا. یہ مرزا جی کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے کہ جو یہ بکواسیں کریں ان کو چھیڑا نہ جائے. اور دوسرے جو اس کو خام مال مہیا کرنے والے ہیں، نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں، میرے جیسے آدمی تو روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں لہذا نبی روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں. اس بنیاد پر جب آگے بڑھے تو وہ وقت آیا کہ مرزا جی نے 1885 میں پہلی مرتبہ مجددیت کا اعلان کیا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بے شک وقت تنگ ہے مگر میں نکاح جیسے نماز پڑھنی شروع کی. کہیں جڑے بندے جنہوں نے اسے دیہڑی شروع کی تھی نہیں جی ٹائم ہوئی گیا جی ٹائم ہوئی گیا. میں نے جتنا می پتا غالباً تو سمجھ کسا کی نہیں پتا. چلو شکر ہے تھے. یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سمجھنا کہ وہ ایک شاعر ہے، وہ ایک شاعر نہیں، وہ ایک عارف ہے. وہ ایک عارف ہونے کے علاوہ ایک محقق عالم دین ہے. ہاں، شاعر میں اور عارف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شاعر اپنے شعور کا ترجمہ کرتا ہے اور عارف اپنی آنکھوں دیکھی بات کرتا ہے. آنکھوں دیکھی بات میں دیدہ وہ یوسف شنیدہ کہ بدمانے لگی. اب ہم اس پر غور کریں گے. ایک بات آج علماء کی اجازت طبع کے لیے نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں. علماء بکر کے بیٹھے یہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے. ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید مجھے تو زندگی میں اتفاق نہیں ہوا کسی بزرگ سے سننے کا، لیکن ممکن آپ کو اتفاق ہوگا کہ جس کو کہتے ہیں نبوت، یہ سسٹمیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اس کی سسٹمیٹیکل گریجول امپرومنٹ نہیں ہوتی کہ پہلے وہ مجدد بنے، پھر وہ مہدی بنے، پھر وہ عیسیٰ بنے، پھر وہ محمد بن جائے. اس میں گریجول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں. علم عقیدہ کے مسئلہ میں یہ بات موجود ہے. یہ عبدالقادر جرجانی نے یہ لکھا ہے، عبدالقادر بغدادی نے لکھا ہے الفرق بین الفرق، کہ جو نبوت کو کسبی فیضان سمجھے وہ آدمی کافر ہے. یہ کفریہ نظریات میں سے پہلے میں مہدی ہوا، پہلے میں مجدد ہوا، پیچھے میں مہدی بنا، پیچھے میں عیسیٰ بنا. یہ عقائد از قسمیں کفریات ہیں. کیوں؟ اس میں نبی میں ایسا نہیں تھا پہلے پرائمری پاس کرے پھر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطیات وابیہ میں سے نبوت وابی ہے، کسبی نہیں. پتہ ہے اس کو کفر کیوں قرار دیا؟ آپ کی توجہ مطلوب ہے اس موقع پر. اب لوگ بے شک تھکے ہوئے ہیں لیکن میں بھی آرام سے نہیں، میں نے کام کیا. یہ کتابیں جو صاحب نے رکھی ہوئی ہیں یہ نمائش کے لیے رکھی، ضرورت کے لیے رکھی. یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے کہ گریجول ڈیولپمنٹ اگر تسلیم کرے نبوت میں تو آج قسم کفریات. کیوں کہ یہ قسم کا کام ہے، قسم تو قیامت تک جاری رہے گا. اس کا مطلب پھر یہ ختم نبوت کے عقیدے کا بطلان لازم آتا ہے کہ کمائی کے ذریعے سے کوئی نبوت کما لے. کل پرائمری میں تھا، آج مڈل میں آیا، پھر میٹریکولیشن میں گیا، انٹرمیڈیٹ میں گیا، پھر اس نے گریجویشن کر لی. اگر اس بات کا امکان تسلیم کیا جائے تو قیامت تک نبوت کا دروازہ پھر کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ قسم کا دروازہ بند. یہ بات لکھ لیں. میری زندگی میں کبھی یہ بات کسی بزرگ نے کبھی ڈسکس نہیں کی. اس کا معنی یہ ہے نبوت کو اگر کسبی سمجھے تو کافر ہے. نبوت کے بارے میں کسبی رائے ہونا مرزا جی کی، یہ ان کے کفر کی سب سے پہلی. کرنے کا عادی ہوں
لیکن اس وقت میری سپیڈ کچھ تیز رکھی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ جو مٹیریل لایا ہوں وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے. کافی دنوں کی محنت ہے. اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہو تو میں ذرا اپنی سپیڈ بدل دوں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کو مجدد کہتے ہیں اس کے بارے میں اسلامک آئیڈیا کیا ہے. یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے. آپ کی کینونیکل بکس جو ہیں یہ جن کو مسلمانوں نے اپنی مرکزی اور نظریاتی کتابیں سمجھ کر بنیادی کتابیں قرار دیا ہے, یہ ان میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن ابو داؤد شریف. اس میں یہ آپ کی خدمت عالی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں کہ مجدد کی بنیاد کیا ہے. میرے پاس جلد نمبر 4 کا صفحہ 109 ہے. اس کے اندر بحث ہے مجدد. پہلے اصل عبارت پڑھوں پھر اس کے شارحین کی کامنٹری آپ کی خدمت عالی میں پیش کروں گا. یہ مجدد کی جو مشہور حدیث اس میں ہے وہ ایک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو کئی احادیث اور بتاؤں گا جو مجدد کے بارے میں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها او كما قال عليه الصلاه والسلام. ہر صدی کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو پرانے اسلام کو رینیو کر دے گا. اس کا مطلب اگر نیا دین وہ پیش کرنا چاہے تو مجدد نہیں ہوگا, وہ ملحد ہوگا. آئی بات کیسی میں مجدد کا موضوع کیا ہے؟ پرانے دین کی رگوں میں تازہ خون لانا. اگر اس میں وہ نئے آئیڈیاز شامل کرے تو پھر اس کا مطلب یہ وہ مجدد نہیں ہے, وہ ملحد ہے. کیوں 1888 میں مرزا جی نے پہلی مرتبہ ایک اشتہار شائع کیا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ دیا کہ میری بیعت کی 10 شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط گورنمنٹ برطانیہ کا وفادار رہنا ہے. میری پیری مریدی کا, میری مجددیت کا سب سے بڑا مقصد انگریز کی تائید کرنا ہے. تو جس کفر کی تائید کے لیے اس کی مجددیت استعمال ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ کفر نہیں ہوگی. مجدد کا موضوع دعوت کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا موضوع دعوت سب سے فتنہ کبرا جو ہے یہ موضوع دعوت ہوتے. اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ تھا, اس کی جو تائید کرتا ہے وہ مجدد تو نہیں کہلا سکتا, وہ ملحد کہلا سکتا ہے. یہ اصل کتاب اس لیے پیش کیا کہ آپ کو یہ کہنے میں دقت نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے. اس کا نام ہے سنن ابو داؤد اور یہ جلد نمبر 4 ہے اور حدیث نمبر 4251 ہے. اب اس کی کامنٹری میں آپ کی خدمت عالی میں پیش کرتا ہوں. یہ مجدد کی بحث ہے. اب مجدد کون ہوتا ہے, کس قبیلے کا ہوتا ہے, کس خاندان کا ہوتا ہے, کس عادت کا ہوتا ہے, کس قصد کا ہوتا ہے, اس کی شخصیت کیا ہوتی ہے. لیجئے یہ صفحہ 386 ہے. یہ ابو داؤد کی شرح ہے, جلد نمبر 11 ہے. اونن بابود اس کا نام ہے. اس کو 386 صفحے پر یہ بحث آتی ہے. لیجئے اس میں بتایا ہے کہ جس کو کہتے ہیں مجدد, اس کی شان کے لا یکون الا عالما بالعلوم الدینیہ الظاہریہ والباطنیہ. قال مناوی فی فضل الحدیث شرح الجامع الصغیر. کہتے ہیں پہلی بات تو اس کے لیے علوم شریعہ کا عالم ہونا. علوم شریعہ کا عالم مطالعہ کے ذریعے سے ہوتا, اسٹوڈیس کہلاتا, اسکالر نہیں کہلاتا. یہ بات یاد رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام ہیں. سرکار نے کتنوں کو اجازت دی ہے دین پڑھانے کی؟ کیونکہ اس کی جاب یہ دین پڑھانا ہے. جس کو اجازت ملی ہوئی ہو وہ پڑھا سکتا ہے. ایسے مطالعہ کر کے پڑھانا یہ ملحدوں کا کام ہے. دور حاضر کے کئی ایک مجدد جنہوں نے پانچے اڑس رکھے تھے کہ ہمیں لوگ مجدد کہیں گے, جوتوں سے نواز کے قبروں میں بھیجا ہے. مرتے وقت امریکہ کی چوکھٹ پر جا کے سر رکھا ہے. آل اللہ مدینے جا کے مرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. امریکہ جا کے مرنے کی ٹرائی کرنا یہ مجددین کا کام نہیں, یہ ملحدین کا کام ہے. امام مناوی نے جامع صغیر کی شرح لکھی ہے, اس کے اندر کہا کہ علوم ظاہریہ اور باطنیہ کا وہ آدمی جاننے والا ہو. اور اس کے بارے میں دوسری حدیث پیش کرتا ہوں جو مجدد کے بارے میں ہے. کہا ان اللہ تعالی یقیض فی راس کل 100 سنۃ من یعلم الناس دینہم. خیال میں آنی چاہیے بات. یعلم الناس ہے یعنی ایک شخص ہر صدی کے خاتمے پر ایک ایسا شخص رب بھیجے گا. یقید تقییزاً کے معنی ہوتے ہیں اس وہ خوشی سے نہیں اٹھتا, اس کو جبرن پکڑ کے اٹھاتے, اٹھ کام کر.
اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے اشتہار نہیں چھاپتا کہ مجھے مجدد مان لو، اور 7 آدمی تیار کرتے جب سب جو ہی میں مجدد کہوں تو فٹافٹ نعرے لگانا کہ تم مجدد ہو گئے ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ اس کو ہر صدی کے خاتمے پر ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے کہ یعلم الناس دینہم، جو لوگوں کو ان کا دین سکھاتا ہے۔ اگر 1,24,000 سے کم و بیش سبھی صحابہ کو یہ اجازت، یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ سب کو پڑھانا شروع کر دیں، صرف 7 آدمیوں کو کہا فقہ سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو، اور قاریوں کو کہا اگر قرات پڑھو، آپ تو قرات کے علماء میں سے ہیں، کتنے آدمیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت دی کہ قرآن مجید پڑھا کرو؟ اب جس لوگ عربی بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں جو الحمدللہ رب العالمین، تو سمجھ نہیں آتی یہ قرآن پڑھتے ہیں یہ گیت گا رہے ہیں۔ ضابطہ اور قاعدہ عربوں کو بھی قرات پڑھنا پڑتی ہے، یہ قرات بولی کا حصہ نہیں، یہ مدینے والی سرکار کی اداؤں کا حصہ۔ اگر یہ عربی علوم میں سے ہوتا تو اسلام کی آمد سے پہلے بھی ہوتا، اسلام کی آمد سے پہلے مثلا آپ دعات کا جو مخرج ہے یہ حافظ لسان ہے، اذراس ہے، اب اس کے استطالت اس کا ایک وصف ہے، استعلاء ہے، اطباق ہے۔ یہ تو ماں سے پوچھو کہ ماں یہ تیرا بیٹا جب فلاں حرف بولتا ہے نکالتا ہے تو کہاں سے وہ نکلتا ہے، ماں کو پتا نہیں۔ واہ مدینے والی سرکار کے غلاموں، اے سرکار کے صحابہ، آج پورے عالم اسلام کی عظمت ہے تمہیں سلام کہتی۔ کس کس ادا سے تم نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار تلفظ کرتے ہیں، صحابی نوٹ کرتا ہے کہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ زبان کا جو حافہ ہے، سنجاف، کنارہ، رم، وہ زبان کا دانتوں جو چبانے والے دانت ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے، اور سب سے زیادہ لمبا مخرج ہے، استطالت اس کی صفت ہے، استعلاء ہے، جب زبان جب کوئی تلفظ کرے تو زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھے، اور اطباق اس بات کا نام ہے کہ زبان پھیل کے تالو سے چمٹ جائے۔ تو یہ سب صفات کون بھاپ سکتا ہے؟ یہ کوئی ماں نہیں بھاپ سکتی، کوئی بیوی نہیں بھاپ سکتی، کوئی بیٹا نہیں بھاپ سکتا۔ واہ مدینے کے سرکار کے غلاموں، تمہاری اداؤں پہ قربان، سرکار کو کس محبت کے گوشے سے تم نے مطالعہ کیا ہے؟ اس جگہ واضح طور پر بتایا کہ وہ جس کو بھیجا جاتا ہے بطور مجدد کے، وہ آدمی لوگوں کو آ کے دین سکھاتا ہے، تو دین سکھانے کے لیے پہلے اسے اجازت بھی چاہیے۔ یہ مرزا جی کی پیری جو ہے یہ بے پیری سے چلی ہوئی پیری ہے۔ بے پیر بھی کسی کا پیر ہوتا ہے؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اس کے بعد غلط ہے، ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ قریش میں سے ہونا چاہیے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اس برکات رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عالم قریش یملؤ الارض علما، کہ وہ آدمی قریشیوں میں سے ہوگا جس مجدد کی اطلاع ہے، یا مطلقاً ہر دور میں ایک آدمی قریشیوں میں سے مجدد ضرور ہونا چاہیے۔ وہ ذکر بالخبر ان اللہ یقیم فی راس کل بیت سند من يعلم الناس دینهم، پھر حدیث کو پیش کیا۔ یہ ایک روایت ہے مطلقاً امت سے ایک آدمی مجدد ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے قریشی ایک مجدد ہوتا ہے، اور ایک روایت حضرت امام احمد بن حنبل اس کے راوی ہیں، ان اللہ یمن علی آل دینہ فی راس کل بیت سند برجل من آل بیتی یبین لهم امر دینہ۔ کیا تصدیق ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر انعام فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے۔ کس طرح؟ ہر صدی کے خاتمے پر۔ کس طریقے سے؟ میری آل بیت میں سے، برجل من آل بیتی، آل محمد سے گھبراتے تو بڑے ہو، لیکن جتنا پوری نماز اسلام جمعہ کر دو آل محمد رہ سے اس جگہ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان اللہ یمن علی آل دینہ فی راس کل مئۃ سنۃ، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے خاتمے پر اس امت پر احسان کرتا ہے، برجل من آل بیتی، میری آل بیت میں سے ایک مرد کے ذریعے سے، کہ یبین لہم امر دینہم، جو ان کے سامنے ان کے دین کے کام کو پوری طرح سے واضح کرتا ہے۔ تطبیق کیا ہوگی؟ مطلقاً امت میں سے مجدد ہونا چاہیے، قریش میں سے ہونا چاہیے، آل بیت میں سے ہونا چاہیے، کا تینوں میں سے ہونا چاہیے، امت میں سے بھی ہونا چاہیے، قریش میں سے بھی ہونا چاہیے، آل بیت میں سے بھی ہونا چاہیے۔ امت میں سے کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا فیضان ہونا چاہیے۔
کہا قریش میں سے کیوں؟ کل ائمۃ من القریش، الائمۃ من القریش، قیادت قریشیوں کے پاس رہے گی۔ آل بیت میں سے کیوں؟ فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین، ویریفیکیشن کے کاغذات آتے ہیں نہیں آتے؟ جب کسی آدمی کو آپ کمیشن بھرتی کرتے ہیں یا ٹائم تھوڑا ہے، ویسے تو نعرے سے بڑی تقویت ملتی ہے، لیکن یہ وقت کہاں؟ آپ کو یاد ہے پنجاب میں ایک بزرگ تھے، 5 روپے فی نعرہ کے حساب سے ملازم رکھا ہوا تھا، وہ اس سے آگے نہیں بیان کرتا ہے جی۔ اب اس میں ویسا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ویریفیکیشن کے کاغذات دے رہے ہیں۔ آپ کا کوئی آدمی بھرتی ہوتا ہے نا تو کاغذات سرکاری طور پر آتے ہیں گاؤں سے پوچھنے کے لیے اس کا خاندان کون سا ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، کس برادری کا آدمی ہے، اس کی شہرت کیسی ہے، اس کا چلن چال کیسا ہے۔ تو ویریفیکیشن اس کی بعد میں ہوتی ہے، پہلے بھرتی کر لیتے ہیں۔ سرکار نے کہا ویریفیکیشن میں کرتا ہوں اولاد فاطمہ کی، ان میں سے ایک آدمی ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کا فیصلہ کس طرح ہوگا یہ آدمی سچا مجدد ہے یا جھوٹا مجدد ہے، یہ بات۔ اب مرزا جی بھی اس وقت مجددیت کے دائی ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کا ایک بڑا عظیم انسان ہے، اس کو بھی امت مسلمہ نے مجدد تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مجددانہ کارناموں کو دیکھ کر کے دنیا نے مجدد تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کے مجددانہ کارنامہ اور اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو بدرجہ اولا مجدد تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب مجددین کی عادت کیا ہے؟ کیا میری بات نہیں آ رہی؟ دیکھیں گے جن کو امت نے مجدد تسلیم کر لیا ہے وہ ایک نئے بننے والے مجدد کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، ان کی رائے حرف سمجھ آ گئی ہے۔ ایک صدی میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں اور اس کی میرے پاس کلیکشن موجود ہے، اگر ضرورت پڑے تو ہر صدی کے لیے جو مجددین کی فہرست میرے پاس موجود ہے میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب جناب پوری روئے زمین پر خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ رہتے ہیں گولڑا شریف میں، لیکن مدینہ طیبہ کے رہنے والوں نے ان سے بیعت کی، مکہ شریف میں رہنے والوں نے ان سے بیعت کی، بغداد شریف کے رہنے والوں نے ان سے بیعت کی، مجدد تسلیم کر لیا۔ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے آل مدینہ نے بیعت کی، آل مکہ نے بیعت کی، آل بغداد نے بیعت کی، ہندوستان والوں نے بیعت کی، مان لیا کہ تو سچا جانشین ہے حضرت مولا مرتضی شیر خدا کا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ حسام الحرمین لکھی آل باطل کے خلاف، تمام علماء حرمین نے اس کی تصدیق فرما کر بالواسطہ یہ امر واضح کر دیا ہم نے تمہاری مجددیت کو بھی تسلیم کر لیا۔ تو جب تینوں مجددوں کا اجماع ہو گیا ایک شخص کے کفر پر، تو پھر وہ مجدد بننے کی بجائے کافر کہلانے کا جائے۔ اس پر کافی سارے میرے پاس شواہد موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بحث ہے حضرت امام مہدی آخر الزمان ہونے کی۔ اچھا، جو آدمی کسی وقت مجدد تھا، مجدد اور امام مہدی میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس نے امام مہدی کی آمد کے بارے میں یہ اطلاع کی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ پہلے کچھ زمانہ مجدد کہلائے گا۔ 1891 میں انہوں نے جناب اس کا اعلان کیا کہ میں اس صدی کا مجدد میں تسلیم ہوا ہوں جی۔ اب دیکھنے کی بات یہ پڑے ہوئے کہاں کے ہو، اسی کو پوچھے جناب شاہ صاحب آپ تفسیر بیان کرتے پھرتے مفسرین میں سے کون سا طبقہ مفسرین کا ایسا ہے جنہوں نے آپ کو کنفرم کیا ہے کہ آپ تفسیر بیان کیا کریں؟ وہ جو میرے پاس سرٹیفکیٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے اساتذہ نے مجھے الاؤ کیا ہے کہ تم تفسیر پڑھایا کرو۔ جو آدمی محدث کے طور پر کام کرے سے پوچھا جائے گا حدیث پڑھانا شروع تو کر دی ہے، بتاؤ اجازت کن کن لوگوں نے دی ہے؟ مرزا جی سے ہم پوچھتے ہیں آپ انہوں اساتذہ کا نام لو، یہ بات غلط ہے کہ وہ پڑھنے چلے گئے تھے، نہیں، بے مرشدے اور بے استاد بزرگ ہیں، اور ایسے بزرگ ہیں کہ کافروں کے بھی سردار بزرگ ہیں، تو کہیں پڑھا نہیں، اپنا مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں کئی لوگ مطالعہ کے ذریعے سے عالم بننے والے ان کو گمراہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اجازت کس نے دی ہے؟ اب ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے کہ امام مہدی کی بیک گراؤنڈ کیا ہوگی،
پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ مجدد کہلا کر یہ نئی بار کراس کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ یہ 1891 کا ان کا کارنامہ ہے جس وقت انہوں نے یہ بات کہلانا شروع کر دی ہے کہ میں امام مہدی آخر الزمان. اب امام مہدی آخر الزمان بننے کے لیے ان کے لیے اس وقت چانس ہو سکتا ہے کہ جس وقت حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی حمایت کرے. اگر حضور علیہ السلام کی حدیث اس کی حمایت نہ کرے تو پھر ان کے لیے امام مہدی ہونے کا چانس کسی طرح بھی ممکن نہیں ہوگا. امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ امام مہدی کون ہوگا. یہ صفحہ 106 سے لے کر 107 تک امام مہدی کی بحث ہے. جلد نمبر 4 سے صفحہ نمبر 106 سے 107 تک کی حدیث اس کے اندر موجود ہے. پہلے بھی وہ حدیث پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی شارحین کے اقوال پیش کرتا ہوں کہ اس کے مطابق شارحین کی کیا رائے ہے، کیا ان کا نقطہ نگاہ ہے. کیونکہ اصول گفتگو کیا ہے، میں سکھ سے بات کرتا ہوں تو سکھ کے سامنے وہ حوالہ جات پیش کرنے کا میں پابند ہوں کہ جو اس کے نزدیک مانے ہوئے ہیں. الزام خصم کے لیے مسلمات خصم پیش کرنا پڑتے ہیں. یہ مناظرے کا دستور ہے بنیادی طور پر. اگر آپ اس کے مسلمات نہ پیش کریں، ایک سکھ کے سامنے بات کرنے لگے تو آپ تورات کے کوٹیشن پیش کرنا شروع کر دیں. انہوں نے کہا میں کوئی تورات کو مانتا ہوں مجھے پیش کر دے. اب شیعہ کے ساتھ گفتگو کرتے وقت ہم کیوں پیش کرتے ہیں یہ اصول کافی ہے جی، یہ فروع کافی ہے جی، یہ کتاب الروضہ ہے جی، یہ کتاب الاستبصار ہے جی، یہ علل شائع ہے جی، یہ من لا یخضر الفقی ہے. کیوں یہ پیش کرتے، کیوں یہ زحمت اٹھاتے؟ بخاری کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیونکہ بخاری کو وہ مانتا نہیں ہے، مسلم کو وہ مانتا نہیں ہے. ہمارے خلاف وہ اگر اپنی کتاب کا حوالہ جات پیش کرے تو ہم نہیں مانیں گے. ہم کہ ہماری بخاری پیش کرو، ہماری مسلم پیش کرو. اس بارے میں چونکہ مہدی کا جو عقیدہ ہے یہ گرنتھ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تورات کا عقیدہ نہیں ہے، یہ انجیل کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے. اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو امام مہدی ظاہر کرنا چاہے اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان سورسز کو وہ استعمال کرے. بات کھولے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ وہ باڑی نہ جھگڑا ہے تو نا تو اپنے گرانی جمع بندی نہیں بجائے تو نال دوئے گرانی جمع بندی پیش کر منی کن سو اور وہ چلیا وہ گراں ہی بکھرا ہے اسی جمع بندیاں ہی بکھریاں یا اساں نہیں بکھلا ہوا ویل کیوں اس ہی دینا ہے. سمجھ آئی گل؟ نہ آپ کو سمجھ آئی جنہیں رضام ہونا جا کو نہیں آئی. اس کے بارے میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات فرماتے ہیں کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلك اليوم حتی یبعث فی رجل منی اور من آل بیت. دو طرح کے الفاظ آتے ہیں. یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. علماء کرام کی ضیافت توقع خاص طور پر عرض کروں گا. پہلی بات سرکار کا یہ فرمانا کہ اگر دنیا میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو لمبا کر دے گا. اولاد فاطمہ کے تاج پوشی کا وقت ہے. دن 7 سال لمبے نہیں ہوتے مگر اولاد فاطمہ کا ایک ممبر اس وقت تاج پوش بننے والا ہے تو اس کے لیے اس کو اتنا لمبا کیا جا سکتا ہے کہ 7 سال میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا. لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ حتیٰ یواصفی ہے رجل منی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک آدمی میرا کھڑا کرے. اس پر محدثین گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت کے کسی اسم کو نکرہ کے ذریعے سے اطلاق کر لیا جائے، مطلق کر لیا تو فرد اعلیٰ پر یہ اس وقت کی سوسائٹی میں سب سے چوٹی کا وہ آدمی ہوگا اولاد فاطمہ میں سے، کیونکہ سرکار کے اہل بیت تو حضرت خاتون جنت کے سوا کسی دوسری بیٹی سے چلی نہیں ہے. آج گروہ زمین پر جو بھی کہیں سید ہوگا وہ صرف حسن حسین کے اولاد میں سے ہوگا، تیسرا بندہ سید نہیں ہوگا. کیوں جناب؟ مفتی صاحب بھی حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے، شاید یہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں. علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہوتی رہتی تھی، وہ کہتے ہیں میں حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہوں. تو میں نے ان سے بھی کنفرم کیا، انہوں نے کہا ہاں واقعی ہم حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد میں. میں نے کہا وہ سید کیوں نہیں ہے؟ ان کا سید اس لیے نہیں ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے نہیں ہے.
علامہ ہزاروی سے زیادہ محقق آدمی ہم نے تو اپنے دور میں نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو آپ اپنا مشاہدہ بتا سکتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا. اچھا, اس جگہ فرمانا کہ رجل منی, یہاں رجل کو نکرہ چھوڑ, کامن نون چھوڑنا, اس کا مطلب یہ جو سب سے چوٹی کا آدمی ہوگا اس وقت میری اولاد میں سے, اس کو کھڑا کیا جائے گا. لیکن اس کی نشانی یواتو اسمہ اسمی, اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا. یعنی میرا نام محمد ہے, اس کا نام بھی محمد ہوگا. وہ اسم ابی ہے, اسم ابی, اس کے ابے کا نام میرے ابے کے نام پر ہوگا. اب جناب مرزا جی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تو مہدی ہونے کی بیماری ہے, تو مہدی تو اتفاق سے ایک ہی ہوگا, 10-12 مہدی تو ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے وہ تو ایک مہدی ہے, اور وہ سرکار کی اہل بیت میں سے, آپ مغلوں میں سے ہیں. شکر آل محمد نے کہا پھول پہی کے چہرہ کھڑا سمجھ آ نہیں چاہیے, متقی ہمیں بڑا مولانا کبھی یاد کریں گے ہماری باتیں بھی. آل محمد کا جھگڑا پڑنے والا تھا, اس لیے سرکار نے آل کا لفظ نہیں استعمال کیا. من آل بیتی, میرے گھر کے اندر رہنے والوں میں سے ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کا نام میرے باپ کے, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر. کتنی فصلیں مقرر کی؟ پہلی فصل ہے یہ رجل, ایک کلی ہے نا, کلی کو اپنے جزیات سے جدا کرنے کے لیے آپ کو پھر فصل لگانا پڑتی ہے نا. تو فصل پہلی کون سی ہوئی؟ وہ میری اہل بیت میں سے ہوگا. اب مرزا جی دور ہٹ کے کھڑے ہو جائیں, صرف اہل بیت کا کمپٹیشن رہ گیا, آپ کی کوئی تعلق نہیں, بڑے ہٹ. اچھا, اس کے بعد نام, تمہارا نام غلام احمد ہے. ایک شخص کا نوکر ہو جس کا نام غلام احمد ہو, اور ایک آدمی گھر کا مالک اس کا نام احمد ہو, اس کی بیوی کی وراثت کا جھگڑا پڑ جائے تو غلام احمد جا کر کہے یہ میری بیوی ہے. وہ کہا پاگل, یہ تو غلام احمد ہے, یہ احمد کی بیوی ہے. یہ دعویٰ اس کا بے بنیاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے نام بتلایا کہ نام کیا ہوگا, پھر نام کے جھگڑے پڑتے ہیں تو بلدیت سے فیصلہ ہوتا ہے نا. اور جی بلدیت دیکھو کیا ہے, ایک نام کے کئی آدمی ہو سکتے ہیں. پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نام پر نام کسی اور کا بھی رکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کے اور چند صفات بیان کرتے, وہ آگے آتے. اچھا, اس موقع پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فصلیں بیان فرمائی ہیں تو پہلے تو ہم یہ منتبہ کریں گے نا, آل بیت میں سے ہو, نہیں آل بیت, جاؤ اپنا کام کرو. اس کے بعد ایک قصہ چلا کہ محمد بن الحنفیہ حضرت حیدر کرار کے اس جو یمامہ والی کنیز تھی اس کے بدن سے تھے, ان کا نام تھا محمد بن الحنفیہ. انہوں نے یزید سے بیعت کر لی. جب ان کی شہرت متاثر ہوئی تو پھر لوگوں نے پروپیگنڈا یزید کے کہنے پر شروع کر دیا کہ یہ امام مہدی آخر الزمان ہے, اور کہا کہ یہ شیعہ نے مشہور کیا ہے. وہ شیعہ یار سارے دنیا کی تھرڈ کلاس قوم ہے, مگر یزید کے مرید کو تو کبھی وہ نہیں کہیں گے کہ یہ امام مہدی آخر الزمان ہے. اب جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا یار اس کے باپ کا نام علی ہے, اس لیے یہ وہ نہیں. انہوں نے کہا چلو آئندہ اس کی بھی کمی پوری کر لیں گے. دوسرا بندہ جس آدمی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ, جو تیسرا خلیفہ ہے خاندان عباسیہ کا, جس کا نام مشہور منصور ہے. اس نے دعویٰ کیا, انہوں نے کہا میرا اپنا نام بھی محمد ہے, میرے باپ کا نام بھی عبداللہ ہے, اور وہ جو آل بیت کی 5 اقسام ہیں نا ان میں سے ہے ایک آل بیت نسب جو صرف حرمت صدقہ میں شریک ہے اور ایک خمس میں شریک ہے, باقی کسی فضیلت میں شریک نہیں. یہ جتنے بھی فضائل آل بیت آتے ہیں یہ آل بیت ولادت کے فضائل آتے ہیں, باقی آل بیت کے یہ فضائل نہیں آتے. یہ محدثین کی تحقیق کرے. اس موقع پر پھر یہ بات چلی کہ تو جس آل بیت سے اپنے آپ کو کہتا ہے یہ کام پھر بھی نہیں چلے گا, اس لیے کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ وہ میری فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. ہاں, یہ بات سرکار دو عالم نے صاف طرح فرمایا کہ المہدیو من اطرتی من ولد فاطمہ, وہ جو مہدی ہوگا وہ میرے خاندان کا, میرے گھر کا رہنے والا, میری آل بیت میں سے ہوگا, لیکن وہ آل بیت میں سے بھی اولاد فاطمہ میں سے ہوگا. اس پر پھر جھگڑا پڑا. جو شیعہ کا ایک مشہور باطل عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں یہ محمد بن حسن عسکری ہیں, جن کے بارے میں آج تک شیعہ کہتے ہیں وہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ نماز پڑھنی چاہیے معصوم کے پیچھے.
عصمت انبیاء کا خاصہ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، غیر نبی محفوظ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہو سکتا، عصمت انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں امام جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے، اور آخر کوئی چل کے نماز پڑھتے گا مجبوری سے پڑھے گا، امام ہمیں ملا ہی نہیں ہے، اس لیے بغیر جماعتوں کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب جناب محمد بن حسن عسکری کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ امام مہدی ہیں۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ محمد نام ہے اپنا، لیکن باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام تو حسن عسکری ہے۔ وہ بات بھی نہ ہوئی، اولاد فاطمہ والی کنڈیشن بھی کمپرائز کر کے اور محمد والی کنڈیشن انہوں نے کنڈیشن پور کر دی، لیکن جو اولاد جو آپ کا نام باپ کا نام عبداللہ ہونا وہ رہ گیا۔ کرتے 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 آج تک یہاں تک ہوا کہ سید احمد بریلوی کے متعلق بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ یہ عمر محبوب نے لکھا یہ کتاب جو میرے پاس موجود ہے کہ یہ بھی امام مہدی ہے۔ یہ باتیں رہتی کہاں سے آ کر؟ پہلا بات یہ ہے اپنا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، نسبی طور اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، لیکن اولاد فاطمہ میں سے پھر جھگڑا پڑ جاتا ہے حسنی ہوں گے کہ حسینی ہوں گے۔ یہ جتنے جھگڑے پڑے آخر چل کر کے حضرت نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جناب مولا مرتضیٰ قال علی رضی اللہ عنہ ونظر الی ابنہ الحسن، حضرت حیدر کرار نے حضرت امام حسن کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا سردار ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو سردار کہا تھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جناب امام حسن رضی اللہ عنہ کے دھڑے اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دھڑے کی دونوں جماعتوں میں حضرت امام حسن نے صلح کرا کے سرکار کی اس بشارت کو پورا کر دیا اور یہ ثابت کر دیا اگر آل باطل میں سے ہوتے حضرت امیر معاویہ تو کبھی صلح وہ نہ ہوتی۔ کچھ لوگوں کو گلا کے بعد میں شرطیں پوری نہیں ہوئی، اگر شرطیں پوری نہیں ہوئی تو مجھے یہ بتا، یہ تجھے پتا ہونا چاہیے یا امام حسن کو پتا ہونا چاہیے؟ یہ تجھے پتا ہونا چاہیے یا امام حسین کو پتا ہونا چاہیے؟ امام زین العابدین بھی سو نابالغ نہیں ہے، یہ تجھے پتا ہونا چاہیے یا امام زین العابدین کو پتا ہونا چاہیے؟ اب بتاؤ کہ سن 40 سے لے کر کے سن 60 تک ایک دن بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو یا امارت کو الٹنے کے لیے اقدام سمجھا جائے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ چند سالوں کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں امام حسین اکیلے رہ گئے، لیکن اس کسی عرصے میں امام حسین نے کوئی ایسا اقدام کیا؟ جب تک وہ زندہ تھے حضرت امام حسن نے کوئی اقدام کیا؟ جس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان کی امارت کو وہ ناجائز سمجھتے تو دونوں بھائی زندہ تھے اور دونوں مل کے اس کا تختہ الٹنے کے لیے زور مارتے۔ آپ کہیں جناب ان کی طاقت کمزور ہو گئی تھی تو طاقت اس دن کمزور ہو گئی تھی، کربلا والے دن کون سی ایٹ ملی تھی؟ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُ فِي الْخَلْقِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی پشت سے من صلبہ کا لفظ فرمایا، یعنی اس کی پشت سے جو اس خاندان کا باپ ہوگا وہ حضرت امام حسن کی صلبی اولاد میں سے ہوگا، یعنی وہ نواسا نہیں ہوگا، وہ پوتا ہوگا امام حسن کا، اور اس کی نام اس کا اپنا نام میرے نام پر ہوگا سرکار نے فرمایا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، شکل و صورت کے مشابہ نہیں ہوگا، اخلاق میں مشابہ ہوگا۔ اور پھر آگے جو بات کہی ہے وہ آگے سارے بندرے توڑ دی ہیں، وہ کیا؟ یملأ الارض عدلا، وہ عدل سے زمین کو پھٹا لے گا۔ آپ کہتے ہیں دو کے درمیان فیصلہ کرنا اور صحیح فیصلہ کرنا اس کا نام ہے عدل، لیکن یہ محدثین کی بولی میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت پیر صاحب مولانا آپ بڑے فاضل خاندان میں سے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ صحت حدیث کے اندر صحت حدیث کے لیے راوی کی جو شرائط صحت ہیں وہ کیا ہیں؟
ضبط اور عدالت. ضبط کس کا نام ہے؟ حافظہ ٹھیک ہو. عدالت عقیدے کا بھی دھنی ہو اور عمل کا بھی دھنی ہو. اس کا عمل بھی ٹھیک ہو, عقیدہ بھی ٹھیک. تو کہا اس کا صرف اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ٹھیک عقیدے سے پوری زمین کو بھر دے گا اور قسط میں عدل کرے گا. یعنی اس کی جوڈیشری پوری جو ہوگی وہ اس ضابطے کی پابند ہوگی جو قرآن و حدیث میں ہے. جس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوگی. بات آپ نے دھیان کرنی ہے, میری بات کو ضائع نہیں کرنا پلیز. میں بوڑھا آدمی ہوں, میرے یہ عقیدے چکر ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کی دنیا میں. اس بات کو آپ نے نیچے نہیں گرانا. بات کیا کہہ رہا ہوں, اس نے انصاف بھی کرنا ہے, عقیدہ صحیحہ پوری روئے زمین پر قائم کر دینا ہے, اور اس نے عدالتی نظام جو اس کی پوری جوڈیشری, پوری ایگزیکٹو اور پوری لیجسلیچر, یہ سب قائم ہوگی تو کس تو ہوگا نا. جس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوگی وہ یہ کام کرے گا. معلوم ہوا کہ مہدی رعایا بن کے نہیں آئے گا, حاکم بن کے آئے گا. جو رعایا بن کے رہا ہے اور مہدی کہلاتا ہے, لاکھ لعنت اس کی مہدویت پر. اچھا, ایک بات یہ ثابت ہوئی حاکم بن کے. کیوں بھائی, یہ بات واضح طور پر نکل آئی کہ نہ آئی؟ یملؤ الارض قسطا وعدلا, تمام نظام معدلت کو, یہ جو ہے نا آپ کے پاس جوڈیشری, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو الگ الگ ہے. اس کی عمر ابھی 200 سال نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں سیپریشن آف پاور. یہ آپ رجسٹر ہیں, یہ بات ہے کہ نہیں؟ میں پڑھتا پڑھا تھا, یہ سیاسیات نہیں, مگر میں سیاسیات کا استاد ہوں. میں نے سال ایم اے میں سیاسیات پڑھائی ہیں. بیش و دربو دراز خرقہ پوش حزی سوداگرانے دی پوش دو جڑے نائی نہ مولا ملا تے تری جڑے مولوی بڑی گئے. ساری زندگی رگڑے کھائی کھائی تے اجرا سمجھنے پہ ان پڑھ ہیں جنہیں گراتی قبض ڈگری سواہنے میں کشف ہویا ہے. اسلام پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب. ہاں جی, یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پر آ گئی کہ نہیں؟ مہدی کہلوانے والا حاکم بن کے آئے گا, محکوم بن کے نہیں آئے گا. یہ مہدی کی فصول ہے. یہ فصلیں ہیں, ڈفرینشیا جس کو انگریزی میں کہتے ہو, ڈفرینشیٹ کرتا ہے باقی پارٹیکولرز کو, اس جنیرک سے پارٹیکولرز کو جدا کرتا ہے, اس کا نام ہے ڈفرینشیا. یہ تمیز دیتا ہے کہ اگر اولاد رسول میں سے بھی کوئی ہو دعویٰ کرے تو یہ فصلیں آپ اس پر گرائیں گے, یہ قیدیں بڑھاتے جائیں گے. جو سب قیدوں میں پورا نکلے گا وہ امام مہدی ہوگا. تو امام مہدی کے لیے حاکم ہونا شرط ہے, محکوم بن کے آئے تو جھوٹا ہے. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ نماز پڑھا رہے ہوگے, جیسا کہ حضرت حسین شاہ گیلانی نے باوجود کم عمری کے بہت خوبصورت استدلال کیا ہے, طبیعت خوش ہو گئی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یعنی جس وقت نماز پڑھا رہا ہوگا, ایک ہے نماز پڑھا رہا ہوگا, اور ایک میرے پاس حدیث موجود ہے جو کہتے ہیں کہ آپ خود اس کو کہیں گے کہ ام القوم, امامتن, امامت کرو. یہ جو لفیفوں کے باب ہے نا, جس میں مضاف ثلاثی ہے اور معموز الفا ہے, فعلا یفعل اوپر کیا ہے, یہ نشانی متعدی ابواب کی یہ قواعد ہیں. جی کتابوں جس طرح تک مولوی صاحب یاد نہ ہونے, استدلالی علوم نہیں حاضری نہیں ہونی. امامت کرو, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا اعزاز ہے. تقربت لہذا الامہ, یہ اس امت کا امتیاز ہے, امام تمہارا ہوگا. واہ اولاد فاطمہ تیرے خون پر بھی قربان, اللہ کا نبی ہے, مردے زندہ کرنے والا ہے, آ گیا ہے اور وہ سپیریئر ہے. امام کسی طرح بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہوتا. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام نبی سے بھی افضل ہوتا ہے, اور دلیل وہ
بیان کرتے ہیں، لیکن خیر وہ بس اس کی چل جائے تو لمبا کام ہو جائے گا. اگر کوئی موقع خدا کبھی نہ لائے، لا تمنوا لقاء العدو، دشمن کے مقابلے کی تمنا مت کرو، لیکن کبھی جڑ گیا نا حساب تو شیعہ کو کافر کہنا آسان ہے، لیکن شیعہ جو سوال کریں ان کا جواب دینا پھر کبھی ہماری بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. کسی امام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نبی سے افضل ہوتا ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ہے. انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہیں اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، امام کے متعلق معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے. مگر یہ کہیں کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیں، آپ نماز پڑھائیں، واہ اولاد فاطمہ امامت کا تاج تمہارے سر پر کیسا جچتا ہے. بے شمار باتیں ابھی کرنے کی، لیکن وقت ہی چوڑی تو میں اتنا دیتا کہ کیڑا کیا باری لگی تساں تو سارے شہر یہ میں گران رہنے والا. پہلو جب تپیا ہونا نا تندور تو تپے نہ تو لائی سکڑے تو کیڑا لانا چاہو تو کئی باری لاؤ یا کہہ رہا تپیا دوبارہ لاؤ. یہ ہوں ماڑے جڑی روٹیاں لوائیں تو کیڑا لوائیں. تو آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت عالیہ میں نے دو مسئلے عرض کیے ہیں. ایک مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ مجدد کون ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ امام مہدی کی شان کیا ہے. ان میں سے کوئی بات بھی مرزا جی پر صادق نہیں آتی، اور سوائے کفر کے ان سارے بیانات میں ان کا کچھ حصہ نہیں. اور ایک بنیادی عقیدہ جو آپ کو آج دے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبوت کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے کہ محنت کرنے سے، کسب کرنے سے نبوت مل سکتی ہے، وہ کافر ہے. اور اس کے اندر تدریج کا تسلیم کرنا، یہ کسبیت کا تسلیم کرنا ہے. اس لیے نبوت میں یہ سسٹمیٹیکل امپروومنٹ کہ پہلے وہ نیک تھا، پھر وہ مجدد ہوا، پھر وہ مہدی ہوا، پھر کرتے کرتے پھر آگے کچھ اور بن گیا. یہ عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے. اگر آگے کسی نے یہ بحث نہیں کی، اس بحث کو میں نے چھیڑا ہے، اس کو ثابت کرنے کا میں کیا کہا ہے؟ سورج گھوڑی یہ کہتے ہیں کوئی ذوق کی بات کرو. اکھی ڈٹھیاں جری نے چاندی بے ادبی لیلا دی. یہ ذوقی کی باتیں ساری کی ہیں. مرزا قادیانی کو بے ایمان جو کہا کہ سرکار کی محبت کی وجہ سے کہا یہ ذوق. ہاں صدیق اکبر نے جس وقت عروہ بن مسعود نے سرکار کی ریش مبارک کو ہاتھ رکھ کے بات کہا کہ میری بات سنو میری بات سنو، تو حضرت صدیق اکبر نے وہ گالی دی جو آپ کی اس مجلس میں دی نہیں جا سکتی. جنہیں ساری زندگی گالی دی نہیں. واہ صدیق اکبر تیرے ذوق اکی ڈٹھیوں جری نہ جاندی. میں صدیق ہوں اور صدیقوں میں صدیق اکبر ہوں اور شرافت کا پیکر ہوں، صداقت کا پتلا ہوں، اور آج مجھ سے نہ رہا جا سکے گا. اس لیے کہ سرکار اقبال کی ریشمان پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں. وہ گالی دی جو جزاکیل زمیدار اگرن میں کیا سٹ ماری سے کرنا تو تمہیں تک پوری یہ جٹا نہیں بھولی ہے. تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، اشرائے مبشرہ، نبی پاک علیہ السلام کا یہ چمنستان عاشقوں کی محفل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی بڑی یادگاری باتیں ہیں. نماز عصر جا رہی ہے، حیدر کرار نے سر مبارک آپ کا اپنے زانو پر رکھا ہوا ہے. ایسے موقع پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. علی نماز جا رہی ہے، کہا ادھر نماز جا رہی ہے، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، پر نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، پر نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں.
सोना प्यारा प्यारा सोना सोना हक वाह पीरो वाह अर्ज़ है ये मौका है हज़रत हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के बुखारी के रिकॉर्ड के मुताबिक हज़रत उमर कहते हैं अक़ज़ाना अलीयुन हम में चोटी का काजी अली है। वो अली तू चोटी का काजी है। कुरान कहता है हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता और भी नमाजों की हिफाजत करो मगर बिलखुसूस नमाज असर की हिफाजत करो। अली तू जनाबे सैयद दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह का सबसे बड़ा काजी होकर नमाज जा रही है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक अगर किसी बंदे की पैरवी कर रहे हो खुदा की नाफरमानी लाजिम आती हो तो बंदे की पैरवी छोड़ो खुदा की रज़ा पर चलो खुदा का हुक्म मानो। ऐ अली तुझसे पूछते हैं कि तू बता कि अब नमाज जा रही है वो हुक्म है खुदा का इधर सरकार की नींद है। अगर सरकार ने फरमाया नहीं तो इतना तो कहा है कि घुटना रखो कि तुम्हारे घुटने पे सर रख के लेट जाऊं तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के इशारतुन नस में ये बात मौजूद है कि घुटना नहीं हिलाना है। इसका नाम इशारतुन नस होगा है जी आपके उलमा की बोली में इसका नाम इशारतुन नस होगा ना कि ये बात कही नहीं मगर ये बात इशारे में घुटना बिछा सर रखूं तो घुटना बिछाने का लफ्ज जो है ये इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ है। असल मकसूद या सर रखना है तो इशारतुन नस हिसाब हुआ घुटना रख हिलाना नहीं। अब ये कहेंगे घुटना हिलाना नहीं ये आर्डर हो सरकार का और उधर सूरज डूब रहा हो मौला मुर्तज़ा उसकी तरफ न जाए। वाह इमाम अबू हनीफा तेरी फ़क़ाहत। इमाम अबू हनीफा खुदा की कायनात में अकेला फकीह है तो ये कहता है हदीस जो है वो कुरान मजीद की आयत को मंसूख कर सकती है। क्या भाई क्या हुआ आपकी ये आपकी नूरुल अनवार आपकी हुसामी नामी शरह हुसामी आपकी तौज़ीह तलवी मुसल्लम सबूत कश्फुल मुबहम फातिर रहमूद को कमजोर किताब है ये बात याद रखें कमजोर आदमी की लिखी हुई है कभी उससे इस्तेशाद नहीं करती जी फातिर रहमूद कमजोर आदमी की लिखी हुई है फन के एतबार से चंद मकामात मैंने निशानात किए हुए हैं कभी जरूरत पड़ी तो उसमें गुफ्तगू करेंगे। तो इन सब किताबों के अंदर मौजूद है कि हदीस जो है इमाम अबू हनीफा के मज़हब के मुताबिक आयत को मंसूख कर सकती है। अब ये फैसला सरकार करेंगे कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम अबू हनीफा का ये मौक़िफ़ सही है कि गलत है। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की आँख खुलती है आँख खुली तो हज़रत हैदर करार को ज़ौक़ मस्ती में पाया कि ना इल्मा विच कोई यार दी गल सुना कोई यार दी गल सुना सानू उसे इल्म दा शिकार चलदा जिथे इश्क और आंदा डेरा है जिथे इश्क और आंदा डेरा है। अब मैं क्या फैसला कर सकता हूँ इजमाए उम्मत सरकार की जिंदगी में क्यों नहीं हो सका मुझे कि जिस कोई अमरे मुबम है किसी आयत या हदीस को बिलवास्ता या बिला वास्ता मौजूए गुफ्तगू बना करके सब इकट्ठे मिल बैठे उन्होंने अपनी सोचों को लड़ाया मगर सरकार मौजूद का सोचों की क्या कीमत बनती है यार सरकार से पूछते हैं। पूरी उम्मत की सोचों की जरूरत उस वक्त पेश आई जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बराह रास्त इरशाद से महरूमी की नौबत पहुंची। सरकार से पूछा क्या किस्सा है। अब जनाब सरकार का ना डांटना मौलाना क्या बात निकलेगी सरकार का ना डांटना दलील है इस बात की कि अगर सरकार के हुक्म की तामील में कहीं बज़ाहिर कुरान मजीद की मुखालफत भी लाज़िम आती हो तो सरकार की बारगाह में मुबाह है। वफ़ल्लू वुजूहकुम अपने चेहरों को फेर लो मस्जिद हराम की तरफ लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। सईद बिन मौला नमाज पढ़ रहे हैं सरकार ने बुलाया नमाज से सलाम फेरने के बाद आए पूछा पहले क्यों नहीं आए उन्होंने कहा या रसूल मैं नमाज पढ़ रहा था
کہا نماز پڑھ رہے تھے تو باتیں کس سے کر رہے تھے؟ السلام علیکم ایھا النبیو، اگر سرکار میرے ساتھ نماز کے اندر بات کی تو تیری نماز نہیں ٹوٹی، تو پھر میرے پاس آتا تو کہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ابو بکر اسلام زندہ باد، ابو بکر اسلام زندہ باد۔ مانا کیا نکلے؟ مانا یہ نکلے کہ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت حیدر کرار کی اس بات کو اگر چیلنج کیا ہوتا پھر یہ ناجائز ہوتی، لیکن سرکار کا چیلنج نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کیسا کرنا درست ہے۔ اور ہمارے جو محدثین ہیں شارحین وہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار ان کو بھیج دیتے بازار میں سودا خریدنے کے لیے، سودا بھی خرید کے واپس آ جاتے پھر بھی نماز نہ ٹوٹتی، کیوں؟ تعمیل حکم مصطفیٰ ہے۔ اب سرکار کے آرام و آسائش کو مد نظر رکھتے نماز کہیں قضا ہوتی، سرکار نے پھر اس کا ریکارڈ کیسا قائم کیا؟ کہا علی تیری فقاہت میں دنیا قربان، تیرا شعور خدا داد ہے، انا مدینۃ العلم فعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یاد رکھ پہلے نبیوں ولیوں غوثوں قطبوں قلندروں کی دنیا گزری ہے، ایسی نماز کسی نے پہلے نہیں پڑھی ہوگی جیسے تیری ہے۔ سورج واپس ہو، سورج واپس ہوا، اس پر ایک بحث ہے کہ کیا کسی اور آدمی جس کی کوئی نماز اثر قضا ہوئی تھی اس نے بھی ادا پڑھی ہے؟ کہا نہیں، اور کسی کو ادا پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا مطلب لکھ رہا؟ کہا سورج علی کے لیے واپس لوٹا ہے، صرف علی کی نماز اس میں روا ہوگی، باقی کسی کی روا نہیں۔ سنیا بس سنیا جی حضور قبلہ ابو بکر اسلام، حضور قبلہ ابو بکر اسلام، امیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب، امیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب، جماعت اہل سنت، پیارا پیارا انشاءاللہ العزیز ایک مسئلہ جو حضور اس مرزا قادیان کے اعلان نبوت کا ہے اس کی تردید باقی رہ گئی، لیکن میں نے وقت کی مناسبت سے دو باتوں کو ڈسکس کیا ہے۔ مرزا جی کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے کافی بات، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے اس کو خواجہ گولڈوی کہتے ہیں سب سے پہلا تعین ذات باری کو جو لاحق ہوا وہ محبت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا ختم کر دینے والا ہوں، اس پر اللہ محمد رسول نے لکھا ہے۔